ایک روایت میں ہے کہ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی بھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ تک جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر اپنی شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں تھی تو آپ خاموشی کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد، اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجے میں فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ تمہیں حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے تھے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی، پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ شیخ اسماعیل کی آنکھ جب کھلی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ اسماعیل کا خط جب اس نے دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کا انتظار محل کے دروازے پر کھڑا آ رہا ہے۔ دربان نے عرض کیا، حاکم بصرہ عیسیٰ زروان تیز تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دوسرے فقراء میں بھی تقسیم کیے۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد حضرت رابعہ تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین 97 ہجری پر متفق ہیں۔